مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے. تھوڑا سا میرے ساتھ بالکل معمول غیر محسوس طریقے سے تعاون. تھوڑا سا آپ لوگ جوان اگر مدد کر دینا یہ والے بھی تو مزہ آ جائے. خوش ہوا یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ بولیے گا میرے ساتھ. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا دے کے جنت کہا. میرے مولا سلامت رکھیں. دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے ہے سوال. میں تیسرے اور چوتھے مصرے میں کیا چاہیے کا جواب دے رہا ہوں. جو لقمہ امام حسین سے مانگ کے کھاتا ہے وہ جہاں بھی بیٹھا ہے اپنا ہاتھ اٹھائے گا. جو ان سے مانگ کے نہیں کھاتا اسے اس کے ماں باپ کی قسم ہے وہ چپ رہے گا. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے. میں نے لوٹا دی جنت یہ کہتے ہوئے کربلا کربلا کربلا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ پیچھے والے اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. کون بھائی؟ میرے مولا سلامت رکھیں, میرے مولا سلامت رکھیں. یہ مسکراہٹیں برقرار رہیں خدا کی قسم. یہ مسکراہٹ آتی ہی تب ہے جب یہاں ٹھنڈک پڑتی ہے نام حسین. میں نے لوٹا دی جنت یہ کہتے ہوئے کربلا کربلا. چار مصرے پڑھنا چاہ رہا ہوں اور پچھلے کوئی 5-6 مہینوں میں ہمت نہیں ہوئی پڑھنے کی. 3 شعبان کے جشنوں میں بے بہا دعائیں لی ہیں, پھر اس کے بعد ہمت حوصلہ بنا ہی نہیں. اب رات کا یہ پہر نہ ہوتا, آپ لوگ یہاں اس وقت نہ بیٹھے ہوتے, خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میں کبھی رسک نہ لیتا. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہی اس لیے کہ آپ لوگ اندر سے آمادہ ہیں تو بیٹھے, ورنہ کب کے گھر جا کے ریسٹ کر رہے ہوتے میرے بھائیوں. بارش ہوئی ہے اور آپ لوگ نہیں اٹھے. اب اگر یہ جذبہ نہ ہوتا, میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو اٹھ گئے ہیں, خدا ان کا آنا بھی قبول کرے, لیکن جو بیٹھے رہے ہیں میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. اب یہ جذبہ نہ ہوتا, یہ آمادگی نہ ہوتی, یہ شدت نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا. پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں, آپ لوگوں کو مولا کا واسطہ ہے. کچھ نہ کیجئے گا تو کم از کم میرا 950 کلومیٹر کا آج کا سفر ہے آپ لوگوں تک آنے کے لیے, اس کو نظر میں رکھیے گا. اور میں جا رہا ہوں, مصرع عرض کر رہا ہوں کہ نور زادے اپنے خیمے میں جلائیں کیا چراغ. سر نہیں ہلاتے, اتنی اچھی زبان سن کے ہاتھ اٹھاتے ہیں میرے بھائیا, سر نہیں ہلاتے نا ایسی بات پہ. نور زادے اور گھٹ ہوندی ہے کو نور زادے, تھوڑا جا زور لاؤ شاید بند ہو جاوے. نور زادے اپنے خیمے میں. ایک وہ میری نہیں مان رہے, اوپر سے آپ بھی میری نہیں مان رہے. نور زادے جتنے یہ جوان بیٹھے ہیں, دوسرا مصرع مشکل نہ ہوتا میں کبھی بھی اتنا نہ دہراتا. نور زادے اپنے خیمے میں جلائیں کیا چراغ, شمع گل کر کے لکھیں گے روشنی کا فیصلہ. یہ جو بھی یہاں سے پہلے بولے ان کا شکریہ, جن کی آواز آئی ہے اور چہرہ مجھے نہیں نظر آیا, یہ جو بھی پہلے بولے میں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے ان کو سلام کر رہا ہوں. نور زادے اپنے خیم نہیں ہوتی ولگر ذاکری, یہ حلالی حرامی والی لینگویج مجھ سے بھیا نہیں بولی جاتی. میں یہی کلاسیکی زبان بولتا ہوں, جس کو آتی ہے سمجھ وہ بولے, جسے نہیں آتی میں اسے معذرت کر سکتا ہوں. نور زادے اپنے خیمے میں جلائیں کیا چراغ, شمع گل کر کے لکھیں گے روشنی کا فیصلہ. کا فیصلہ ردیف ہے, روشنی کافیہ ہے. یہ دامن پھیلا ہوا ہے, میرا قد چھوٹا ہے, مصرع بڑا ہے, اگر آخر تک ہاتھ اٹھ جائیں تو علی عباس تسکری کو سمجھے بونس مل گیا. نور زادے اپنے خیمے میں جلائیں کیا چراغ, شمع گل کر کے لکھیں گے روشنی کا فیصلہ. دے چکے راہب کو بیٹوں کی دعا مولا حسین, اب خدا کو ماننا ہے آدمی کا فیصلہ. یہ بات ہے, یہ بات ہے. یہ جو کھڑے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. آپ لوگ میرے مولا آپ لوگوں کو سلام. یہ ہر بندے میں کچھ 2-2 فٹ کا فاصلہ تو ہے, لیکن میں نے قریب آپ لوگوں کو بلایا اسی لیے نہیں ہے کہ آپ لوگ جہاں بیٹھے ہیں اچھا سن رہے ہیں.
دے چکے راہب کو بیٹوں کی دعا مولا حسین، اب خدا کو ماننا ہے. مہربانی مہربانی سر اب خدا کو ماننا آدمی. میں آپ کو ایک نظم ہے وہ سنا رہا ہوں. پچھلے سال جس وقت میں اربعین کا سفر کر کے آیا تھا تو میں نے پہلا ہمارا پروگرام ہوتا ہے چولی میں کراچی، ہم نے وہاں پڑھی تھی. اس کے بعد اب ایک سال کے بعد اس کو دوبارہ کنٹینیو کر رہا ہوں. نظم کا عنوان ہے کربلا کی زمین. کربلا کی زمین اپنی فضیلت بیان کر رہی ہے. کربلا بتا رہی ہے کہ میں کیا. میرے مولا آپ سب کو نجف سے کربلا اسی سال زواری نصیب کر. انہوں نے کہا تھا ہمیں یہ فلسفہ کربلا بتاتا ہے علی کلال عجب دوستی نبھاتا ہے. آپ لوگ بھی بولیے نا میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا. کربلا اپنی فضیلت بیان کر رہی ہے اور کربلا بتا رہی ہے کہ میں کیا ہوں. اب یہ ہوتا ہے لٹریچر کا مزہ، یہ ہوتی ہے فکشن. کربلا اپنی فضیلت بیان کر رہی ہے. پہلا مصرع بطور خاص سماعت فرمائیں. کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو میں عام زمین نہیں میں کربلا ہوں. اور مصرع ہے کہ کربلا کہتی ہے کہ بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا. بس نام وہی لینے کا. میں نے اس کی ابتدا کی تھی وہ اہل زبان مجمع سے، وہ کراچی انچولی جناب ندیم رضا سرور صاحب بعد میں ہوتے ہیں، جناب مولانا شہنشاہ حسن نقوی صاحب اور میر حسن میر صاحب. یہ الوداعی نشست کی بات ہوتی ہے، نشست ہوتی ہے صبح 4 بجے کہیں جا کے ہمارا نمبر آتا ہے. اور خدا کی قسم اتنی کوئی دعا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اللہ کرے کہ یہ شہر جس میں نے اشرے پڑھے ہیں اللہ کرے کہ یہ بات تک پہنچ جائے. دوسرا بس نام وہی لینے کا. مجھے چوتھے مصرے پہ انشاءاللہ خود پتہ چل جائے گا کہ کس کے سینے میں کتنی تڑپ ہے کربلا کو لے کر، اور پتہ چل جائے گا کہ کہاں کہاں کس کس دیے کی جو ہے نا وہ لو کتنی کتنی ٹمٹما رہی ہے. بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا، شبیر جسے کہہ دے نمک خار ہے. نمک مصرع اثر کرے گا، کیفی کرے گا، یہ میرا وعدہ ہو گیا اگر میں سمجھا سکا. کربلا کہتی ہے مجھے پہچانو بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا، شبیر جسے کہہ دے نمک خار ہے میرا. دنیا والوں میرا اعلان ہے میں عام دھرتی نہیں میں کربلا ہوں. معیار بھی حیران ہے جو معیار ہے میرا، شہزادہ شبیر زمیندار ہے میرا. آپ ہاتھ کھولیے ذرا شاید بلند ہو سکے. شہزادہ شبیر سرکار بڑا شکریہ. شہزادہ شبیر زمیندار ہے. ہم بیچارے زور لگا لگا کے پڑھنے والے لوگ ہیں. مجھے اتنا لطف نہ آ رہا ہوتا میں کبھی اتنے لطف میں خود بھی نہ پڑھ رہا ہوتا. خدا کی قسم جتنا مجمع لطف لے رہا ہے اس سے زیادہ میں خود مزہ لے کے پڑھ رہا ہوں کیونکہ اتنا حسین مجمع نہیں ملتا، کسی قسم کی خوشامد نہیں ہے. شہزادہ شبیر حقدار ہے میرا، نمک خار ہے میرا، معیار ہے میرا، شہزادہ شبیر زمیندار ہے میرا. خدا نخواستہ کو بندہ اپنے دل پہ جبر کرے تو اور بات ہے، جبر ٹوٹ جائے تو پھر وہ بولے، جبر نہ ٹوٹے تو میں ممبر چھوڑ دوں گا. مصرع اتنا لطیف اور اتنا نفیس ہے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا. کربلا کہتی ہے مجھے پہچانو شہزادہ شبیر. جاگنا میرے بھائیوں، زمیندار ہے میرا. دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا میں عام نہیں میں کربلا ہوں. سینچا ہے ناپ تول. کربلا کہتی ہے سینچا ہے مجھے فاتح خیبر کے لہو نے، آباد کیا ہے ابو طالب کی بہو نے. میرے مولا سلامت رکھیں، میرے مولا سلامت رکھیں. ہائے 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 آہا. سینچا ہے مجھے فاتح خیبر کے لہو نے، آباد کیا ہے ابو طالب کی بہو. میں کوئی استاد نہیں بن رہا لیکن جنہیں نہیں پتا ان بھائیوں کو بتا رہا ہوں. اگر آپ لوگ شاعری کا مزہ لینا چاہیں تو آپ ہمیشہ شعر ہو یا مصرع جو بھی ہے آپ دوسری بات کا پہلی بات سے سرا ملائیے، آپ کو شاعری لطف دینا شروع کر دے گی.
ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. اب یہ جو بسم اللہ جناب قربان جعفری صاحب، میرے مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں، خدا نظر بد سے محفوظ رکھیں. میں ان ہستیوں کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مولا کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں. نوحہ خوانی ایک ایسا چیپٹر ہے، یہ ایک نوحہ خوانی ایسی چیز ہے جس سے ہم سب کی بچپن کی یادیں، ماؤں کی جھولیوں کی یادیں، اور ہمارے کانوں میں ایک ایک نوحہ جو ہے وہ گونج رہا ہوتا ہے. اور ان کی اتنی بڑی تخلیقات ہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. میں ان سے اجازت طلب کرتا ہوں اور میں خاکسار اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. اب چراغ اور شرار کا آپس میں سرا مل رہا ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات کا دیکھتے ہیں پچھلی بات سے کنیکشن کتنا ہے. کنیکشن ہو تو آپ کو شاعری خود مزہ دے گی، نہ ہو تو بالکل شعر آپ کو بھدا لگے گا. اب آپ کو پہلا مصرع سنا لوں، ذرا سرے سے سرا اور کڑی سے کڑی ملائیے کہ یہ جو ایک مصرع ہے اس میں دو نقطہ مرکز ہیں اور دونوں کا آپس میں ربط ہے یا نہیں ہے. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو، اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے. اب جہاں جوانی کا ذکر آ گیا وہاں جناب علی اکبر کے علاوہ کون سا نام ایڈجسٹ ہو. میرے بھائیوں میں آپ لوگوں کے سامنے یہی گزارش کر رہا تھا کہ سرا پکڑیے بات کا سرا پکڑیے، کڑی سے کڑی ملائیے. اکبر سے جوانی کی، حضور مصرع آ رہا ہے دوسرا، صاحبان ممبر دعا کریں گے باخدا حوصلہ افزائی ہو جائے گی، ورنہ چوپ تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں. اکبر سے جوانی کی. اب دوسرے مصرے کا سرا میں نے بتانا نہیں ہے، آپ نے خود پکڑنا ہے. میں کربلا ہوں، میں کوئی عام دھرتی ہوں. اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے، اصغر کی ہنسی ہونٹوں پہ لہرائی ہے میں. اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں من ہی نہیں سکتا کہ بندہ اس ماحول وچ حاضر بیٹھا ہوئے ان عالمین دے درمیان میں ویکھ لوے تو کہ میں چپ رہا سی. میں کربلا ہوں. حضور دعا کیجئے گا. اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے، اصغر کی ہنسی ہونٹوں پہ لہرائی ہے میں عام نہیں، میں کربلا ہوں. عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے میں. اب یہ آپ سرا دیکھ رہے ہیں، پرچم سے ہوا، عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے میں. کربلا کہتی ہے تب جا کے یہ دیوار ستم ڈھائی ہے میں نے، تب جا کے یہ دیوار ستم ڈھائی ہے. میں کسی بندے پہ ٹونٹ نہیں کر رہا، میں کسی پہ تانا نہیں کس رہا، نہ میری یہ فطرت ہے نہ میری یہ تربیت ہے. لیکن میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ مصرع سننے کے بعد ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے گھٹو گھٹ اتنا تو ویکھے کہ وہ بالدہ کے پہ آوے تو سیکدہ کے پہ آوے، اس گڈھیا کے ہوئے تو وہ کٹدہ کے پہ آوے. میں مصرع پڑھ رہا ہوں، کسی کو برا لگے تو اس سے معذرت کر سکتا ہوں، وہ اٹھ کے جا سکتا ہے. لیکن بابا ریاض سے جی موج والے فرمایا کرتے تھے جو دل میں ہے وہ زباں پہ ہے. حقیقت بات ہے اور یہی کربلا کا منشور ہے، یہی کربلا کا ایجنڈا ہے. آپ کے معیار کے ساتھ نہیں آتا، میری معذرت قبول کیجئے گا. آ جائے تو ہاتھ اٹھا کر اس ہاتھ کو سلام کیجئے گا. کربلا کہتی ہے عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے میں نے، تب جا کے یہ دیوار ستم ڈھائی ہے میں نے. کربلا کہتی ہے روٹھتا ہے کوئی تو روٹھے، میرا اعلان دنیا والوں یاد رکھنا. ارے جو دوش پہ غازی کا علم رکھ نہیں سکا وہ میرے علاقے میں قدم رکھ نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے مولا سلام. پھر پڑھوں بھائی جان، میں لاکھ بار پڑھتا ہوں. کربلا کہتی ہے جو دوش پہ غازی کا علم رکھ نہیں سکتا وہ میرے علاقے میں. آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں خدا کی قسم. جو دوش پہ غازی کا علم رکھ نہیں سکتا وہ میرے علاقے میں قدم، وہ میرے علاقے میں قدم. کربلا کہتی ہے مجھے پہچانو، یہ رتبہ عالی یہ جزا میرے لیے ہے، دنیا کی زمینوں میں بقا میرے لیے ہے، مخدوم عالم کی جزا میرے لیے ہے، معبود کی یہ خاص عطا میرے لیے ہے. میں بالکل ریلیکس ہو کے پڑھ رہا ہوں. میں تو چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی ذرا سا سانس لے لیں. 5 لائنوں کی چھٹی دیتا ہوں، چھٹے مصرے پہ بھی وہ کیجئے گا جو آپ کا دل کرے، لیکن دیکھیے گا کہ مصرع کیا ڈیزرو کرتا ہے. کربلا کہتی ہے معبود کی یہ خاص عطا، معبود کی یہ خاص عطا. جناب آدم سے جناب عیسی تک بھی آ جائیں تو حسین کے اکبر کی مدحت پوری نہیں ہوتی. مجھ بیچارے کی حیثیت ہی
سرے سے حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، لیکن دل ضمیر خمیر تک بات چھوئے تو مجھے بتائیے گا، نہیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ کربلا کہتی ہے مجھے پہچانو، معبود کی یہ خاص عطا، معبود کی یہ خاص عطا میرے لیے ہے کیا؟ کربلا کہتی ہے خدا کی مجھ پہ خاص عطا یہ ہے کہ سب سوئے شہنشاہ نجف دیکھ رہے ہیں اور شاہ نجف میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ بس راضی رہیے گا۔ آخری دو بند، آخری دو بند میرے حصے کے، میرے محترم تشریف لے آئے، میں ممبر ان کے سپرد کر رہا ہوں۔ سب سوئے شہنشاہ نجف دیکھ رہے ہیں اور شاہ نجف میری طرف۔ یہ فیض کو پڑھنے والی قوم ہے، یہ جوش ملی آبادی کو پڑھنے والی قوم ہے، یہ حبیب جالب جیسے انقلاب پسند بندے کو پڑھنے والی قوم ہے، یہ کارل مارکس سے لے کر دوستوفسکی اور دوستوفسکی سے کافکا اور ٹالسٹائی کو پڑھنے والی قوم ہے۔ میں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کو بھا جائے۔ کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو، سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے۔ مصرع ہو گیا اور آپ لوگوں نے نظر انداز کر دیا۔ سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے۔ کربلا کہتی ہے میسم کے طرفدار کبھی بک نہیں سکتے۔ قربان صاحب گواہ رہیے گا، ایک ایک مصرے میں ایک ایک خدا کی قسم پورا منقبت بند ہے، پورا دیوان بند ہے ایک ایک مصرے میں۔ سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے۔ سچائی کے کردار، سند مل گئی ہے، قربان صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک ایک مصرے میں پورا انقلاب بند ہے۔ سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے، میسم کے طرفدار کبھی بک نہیں۔ کربلا کہتی ہے شبیر کے مختار کبھی بک نہیں سکتے۔ کتنا بڑا چوتھا مصرع ہے، شبیر کے مصرع سنیے گا میرے بھائیوں، شبیر کے مختار۔ آپ مصرع کا اسلوب اور آہنگ دیکھ رہے ہیں کہ مصرع اثر کیسے کر رہا ہے، یا مصرع کا چلن کیسا ہے، یا مصرع کا لہجہ کیسا ہے۔ شبیر کے مختار کبھی بک نہیں سکتے، کربلا کہتی ہے ہاں میرے عزادار کبھی بک نہیں۔ میرے عزادار، اونچا بولیے، میرے عزادار کبھی بک نہیں سکتے، کبھی بک نہیں سکتے۔ میرے مولا گواہ ہیں، میرے سامعین گرامی، شیعہ سنی برادران، ارباب ذوق، اہلیان دانش، احباب مجلس مظلوم کربلا، آپ یقین کیجئے میں کربلا کا ایجنڈا، کربلا کا منشور، امام حسین علیہ السلام کی ساری پالیسی، امام حسین علیہ السلام کی وہ چیزیں جنہیں پوائنٹ آؤٹ کر کے میرے مولا نے یزید کا بائیکاٹ کیا تھا، میں اتنا بڑا درس خدا کی قسم 2 مصروں میں بند کر رہا ہوں، میں خود بھی نہیں جانتا کہ کتنا وسیع سمندر ہے جو کوزے میں بند ہو رہا ہے۔ کربلا کہتی ہے ہاں میرے عزادار، یہ اسکول کالج یونیورسٹیز والی جنریشن چپ کر گئی، میرا سفر برباد ہو جائے گا۔ ہاں میرے عزادار کبھی نہیں سکتے۔ دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، کربلا کا اعلان ہے مجھ سے، ارے مجھ سے میری تاریخ سے جو پیار کرے گا، ہر دور میں بیعت کا وہ انکار کرے۔ مجھ سے میری تاریخ سے جو پیار، آخری 6 مصرے، مجھ سے میری تاریخ سے جو پیار کرے گا، ہر دور میں بیعت کا وہ، علی شہزاد، ہر بھائی جان، ہر دور میں بیعت کا وہ۔ اچھا جی، سب سے مزیدار مصرے ہیں، ہر دور میں بیعت کا وہ انکار کرے گا۔ کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو، فضا کے علاوہ۔ قربان صاحب مصرع دیکھیے گا، میرے محترم مصرع دیکھیے گا۔
کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو، فضا کے علاوہ یہ شرف مجھ کو ملا ہے. آپ لوگ یقین کریں جس نے سنیپ بنانی ہوتی ہے نا وہ مجلس سننے آتا ہی نہیں ہے. جس نے مجلس سننی ہوتی ہے وہ فون اپنا بند کر کے رکھتا ہے. اور یہ سٹریک بنانے والا مجلس میں بیٹھ کے ایک بھیجے گا، اس کے بعد باہر نکل کے بھیجے گا، دوسرا گھر پہنچ کے بھیجے گا، اور صبح پھر مارننگ کی بھیجے گا، اور وہ ایسے ہی اپنی زندگی چلاتا رہے گا. محسوس نہ کیجیے گا. پتہ نہیں کتنے ہاتھوں میں موبائل ہیں، اور خدا کی قسم میں ڈر رہا ہوں نا. میں یہ ہاتھوں میں فون دیکھ رہا ہوں، جوانوں کو موبائلوں پہ لگے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں یار میرا ضائع ہو گیا. خدا کی قسم میرا سفر تکلیف میں گزرے گا. آپ نئی سینسٹیوٹی محسوس کر رہے کہ کتنا نازک مصرع میں آپ کو دوسرا سنانا چاہ رہا ہوں. خدا کی قسم ارمانی جاؤں گا. مجھے پہچانو فضا کے علاوہ، اور میں کربلا ہوں، فضا کے علاوہ یہ شرف مجھ کو ملا ہے. کیا؟ زہرا کی کنیزوں میں میرا نام لکھا. فضا کے علاوہ، فضا کے علاوہ یہ شرف مجھ کو ملا ہے. زہرا کی کنیزوں میں میرا نام لکھا. کربلا کہتی ہے یہ پنجتن پاک کی نایاب عطا ہے. یہ پنجتن پاک کی نایاب عطا ہے. کیا؟ دنیا میں میری خاک ہی بس خاک شفا. مل کے نعرہ حیدری آئے. دنیا میں میری خاک ہی، دنیا میں میری خاک ہی. ایک لمحے کے لیے اپنی نظروں میں لائیے روضہ حسین کا سنہری گنبد. ایک لمحے کے لیے لائیے اور مانگیے کربلا کی زواری. میں کہتا ہوں مانگیے. اور جب کربلا والے بلاتے ہیں پھر بارڈر بند ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. بائی روڈ زواریوں پہ پابندی لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. جب کربلا والے بلاتے ہیں پھر پہنچنے والے ابے یہ بارڈر بند ہونے سے زواری ہونے نہ ہونے کا کوئی کنسرن نہیں ہے. جانے والے کربلا تب بھی گئے تھے جب زواری کے لیے بیٹا قربان کرنا پڑتا تھا. جیتے رہیے. جانے والے کربلا تب بھی گئے تھے جب کربلا جانے کے لیے بازو کٹوانا پڑتا تھا. جانے والے تب بھی گئے تھے جب واپس آ کر بیٹا آزاد کروانا پڑتا تھا اور اپنی گردن کٹوانا پڑتی تھی. تو جنہیں میرے مولا بلاتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. بارڈر بند ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں میرے مولا کرم کریں. کوئی انتظامیہ کے سامنے میں نے تو کسی ممبر پہ کئی قسم کے بیان دیے ہیں، لیکن میں نے مولا کے سامنے التجا کیا کہ مولا کرم کریں اور ایسے وسیلے بن جائیں. مائیں بہنیں اپنے اپنے زیور بیچ کے بیٹھی ہیں کربلا کی زواری کے لیے. اب یہ تو وہ جانتے ہیں نا کہ کس کے دل میں کتنی تڑپ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، کربلا والے وہ ہیں ہی نہیں جو اپنے گھر آنے والے مہمانوں کو بے وارث چھوڑ دیں. آخری دو مصرے ہیں. میرا قد بہت چھوٹا ہے، مصرع بہت بڑا ہے. قربان صاحب حضور مصرع دیکھیے گا. کربلا کہتی ہے کہ دنیا میں میری خاک ہی. یہ علم جانے اور آپ کے ہاتھ بس خاک شفا ہے. دنیا والوں کربلا کا اعلان یاد رکھنا. جو 3 دنوں تک، ہائے ہائے، کربلا کہتی ہے جو 3 دنوں تک میرے مہمان رہیں گے عباس سدا ان کے نگہبان رہے. جو 3 دنوں تک، بس ایک آنسو، فقط ایک آنسو کی نیت کے لیے. یا علی مدد. نوکری ہو گئی، بس ایک آنسو. جو 3 دنوں تک میرے مہمان رہیں گے عباس سدا ان کے نگہبان رہیں گے. ممبر چھوڑ دیتا، لیکن ایک آنسو بھی اس لیے کہ مستورات کے مجمع میں جہاں آپ اور ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں وہاں ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں بھی بیٹھی ہوتی ہے. میر انیس علیہ رحمہ تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زماں کھینچتے. کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا.
شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں. سنیے گا اب یہ آپ کی آنکھیں دیکھ کے میں رکوں ورنہ میں جلدی کر رہا تھا. تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں. کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا کہ سینے سے بابا سینہ کھینچتا. دو سے ڈھائی منٹ کہ سینے سے بابا سینہ کھینچتے ہیں. سر اٹھا کر مجھے دیکھیں, شاید آپ لوگوں کو محسوس ہو بات. بابا سینہ کھینچتے ہیں. انیس فرماتے ہیں پکاری سکینہ دہائی ہے بابا, ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں. ملک شام سے کچھ فاصلے پہ ان ظالموں نے سوچا کہ قافلے کو کچھ دیر انتظار کروایا جائے کیونکہ ابھی شام کے بازار سجے نہیں ہیں. جس جگہ کو انتخاب کے لیے چنا گیا وہ جگہ دراصل ایک عیسائی کا باغ تھی. ایک عیسائی کے باغ میں نیزے کھڑے کیے گئے. جہاں سب نیزے کھڑے تھے ان نیزوں میں ایک نیزہ ایسا بھی تھا جو بدن بغیر تلاوت قرآن کر رہا تھا. سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام کا. امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ سے تلاوت قرآن کر رہا ہے. سر وہ اٹھائیں جن کے سینوں میں خدا نے باپ کے دل رکھے, باپ والے دل. باغ کے اس کونے پہ نیزے کھڑے کیے گئے اور باغ کے اس کونے پر جو عیسائی باغ کا مالک تھا اس کی 4 سال کی بیٹی بیٹھی تھی. اس کی بچی کا نام آمنہ تھا. اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی. طبیبوں نے جواب دے دیا تھا اس کی آنکھوں کو نور مل نہیں سکتا. اب اس کونے پہ بیٹھی ہوئی بچی کے کانوں تک تلاوت قرآن کی آواز پہنچی. اب جو بغیر کسی آسرے کے چل نہیں سکتی تھی, مجلس ٹارگٹ نہیں ہوتی, مصائب کوئی ٹاسک نہیں ہوتا کہ کتنا رویا جائے, آپ اتنا ایک آنسو بہائیے کہ میری بخشش کا سامان ہو, میں جا رہا ہوں. اب اس نے آواز کا پیچھا کرنا شروع کیا. وہ چلتے 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 لڑکھڑاتے گرتے سنبھلتے بالآخر وہ 4 سال کی بچی اس نیزے کے نیچے آ گئی جس کی نوک پہ حسین کا سر تھا. سر اٹھائیے, مجھے دیکھیے, مجھے دیکھیے. اب اس کے چہرے کا رخ وہاں ہے جہاں سے آواز آ رہی ہے اور آنکھوں کو نظر کچھ نہیں آتا. اگر آپ لوگوں کا لگتا کچھ نہیں تو ایک ہائے ضرور کیجئے گا. تاریخ کہتی ہے کہ زمان و مکان سے بے نیاز ٹک ٹکی باندھ کے تلاوت سن رہی تھی, یا اچانک کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ. کیا خوبصورت ہائے کی ہے بھائی, کس شان سے آپ لوگوں نے آواز بلند کی. نیچے اس کی آنکھ میں گرا. فطرت ہوتی ہے نا انسان کی, آنکھوں میں کچھ محسوس ہو تو وہ ہاتھ ملتا ہے. اب جو 4 سال کی بچی نے آنکھوں پہ ہاتھ ملے تو اس کی آنکھوں کو نور مل گیا. آپ لوگوں کو بتا ہی نہیں سکتا کہ میں کتنی جلدی سفر کر رہا ہوں. اب جب اس کی آنکھوں کو میرے بھائیوں نور ملا تو اس نے عجیب منظر دیکھا. نیزے کی نوک, بدن کے بغیر, کچھ سر, اور ایک سر تلاوت قرآن کر رہا ہے. وہ دیکھتی گئی دیکھتی گئی دیکھتی گئی دیکھتی گئی. پتہ نہیں وہ کون ہوگا یار جو ہے نہیں کرے گا. دیکھتے دیکھتے ایک ایسا منظر اس نے دیکھا کہ اسے نیزوں پہ کلام کرتے ہوئے سر بھی بھول گئے. پہلے تو سروں کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کٹے ہوئے سر تلاوت کر رہے ہیں, پھر اچانک اس نے دیکھا تو نیزوں کے ساتھ نیچے چند بیبیاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے. اپنی آوازوں کو بلند کیجئے. غریب زہرا کے حق میں حسین بے کس پناہ کی غربت پہ آوازیں بلند کیا کیجئے. جناب سیدہ کو بہت اچھی لگتی ہیں یہ آوازیں. اتنے درد میں بیبیاں رو رہی تھی کہ اسے نیزوں پہ کلام کرتے ہوئے سر بھول گئے. چلتی چلتی ایک بی بی کے پاس آئی.
جو باقی بیویوں کی سردار محسوس ہوتی تھی. ادھر دیکھیے، آمنہ نے دونوں ہاتھوں سے اس بی بی کو جھنجھوڑا. اس بی بی نے گھٹنوں سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھے. ہے کوئی بندہ جو ہائے نہ کرے؟ روتی ہوئی بی بی کی طرف دیکھ کے آمنہ نے کہا، بی بی، میں کہتا ہوں پتھر دل بندہ ہو تو اس کی بھی ہائے نکلے گی. روتی ہوئی بی بی کی طرف دیکھ کے جو باقی بیویوں کی سردار محسوس ہوتی تھی نا اور سالار محسوس ہوتی تھی، اس کی طرف دیکھ کے کہتی ہے، بی بی آپ روتی کیوں ہیں؟ بی بی آپ پریشان کیوں ہیں؟ اگر آپ کو کوئی دکھ ہے تو اس نیزے والے کو کیوں نہیں بتاتی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت اچھا آنسو بہ رہا ہے، خدا کی قسم ہے. یہ آنکھیں سلامت رہیں. آپ جانتی نہیں ہیں کہ نیزہ سوار یہ لوگوں کے دکھ دور کرتا ہے. ابھی ابھی اس نے میری آنکھوں کو نور دیا ہے. یہ لوگوں کے دکھ مٹاتا ہے، یہ لوگوں کو شفائیں دیتا ہے. آپ اسے بتائیں نا. وہ بی بی اور روئی، بیویوں کا گریہ اور بڑھا. تو انہی بیویوں کی اوٹ میں سے ایک اس کی ہم سن 4 سال کی بچی برآمد ہوئی. کیا بات. صاحب اولاد لوگ سر اٹھائیں، یاد رکھیے گا خدا شریفوں کو بیٹیاں دیتا ہے. اگر بیٹی جیسی رحمت آپ کے گھر میں ہے، میں نہیں مانتا کہ آپ کی ہائے نہ نکلے. اس نے آگے بڑھ کے کہا، آمنہ، اس 4 سال کی بچی نے کہا، آمنہ میں تجھے جانتی ہوں، انہیں کچھ نہ کہہ، ان کا دکھ بہت بڑا ہے. تو نہیں جانتی، تجھے میں بتاتی ہوں. جس کریم نے ابھی تجھے آنکھیں دی ہیں یہ اسی کی بہن بیٹھی. کیا خوبصورت گریہ ہو رہا ہے، خدا کی قسم ہے. آپ لوگ کیا اچھا اور کیا تمدن کے ساتھ گریہ کر رہے ہیں. یہ اسی کی بہن بیٹھی ہے. تاریخ کہتی ہے بہن کا نام آنا تو تھا. بیویوں کا گریہ بڑھا، لیکن آمنہ نے مڑ کے پھر بہن کو نہیں دیکھا. وہ اسی بچی کو دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتی گئی. بی بی مجھے معاف کیجئے گا، اب مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے ورنہ میں کبھی نہ پڑھتا. قیامت آمیز جملہ ہے. جب بچی کو دیکھتے، اپنی ہم سن 4 سال کی بچی کو، وہ عیسائی بچی دیکھتے دیکھتے جب نہیں رہ پائی نا، الٹے قدموں چلتی چلتی اسی نیزے کے نیچے آئی اور نیزہ سوار کی طرف دیکھ کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے، او مظہر العجائب، میری سمجھ میں تیری کریمی نہیں آتی. تو غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے، تیری اپنی بیٹی کے کان زخمی ہیں. غیر کی بیٹیوں کے دکھ دور کرتا ہے، تیری اپنی بیٹی کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں. دوڑتی دوڑتی باغ کے دروازے پر گئی. آواز دے کہتی ہے، بابا جلدی آ، بابا ادھر آ کر دیکھ، بابا میری آنکھوں کو نور مل گیا، بابا بینائی واپس آ گئی ہے. دوڑتا دوڑتا قریب آیا. اس نے دوڑتے دوڑتے پوچھا، بیٹا طبیبوں نے جواب، حکیموں نے جواب دے دیا تھا، تیری آنکھوں کو نور کیسے ملا؟ کہتی ہے، بابا وہ جو اندر نیزہ سوار ہے نا، بابا وہ جو نیزے پہ قرآن پڑھتا ہے، بابا وہ کوئی عجیب مزاج کا کریم ہے، بابا وہ بدن بخیر تلاوت بھی کرتا ہے، وہ لوگوں کے دکھ بھی دور کرتا ہے. بابا ابھی ابھی، بابا اس کے خون شفا کے ایک قطرے نے بابا میری آنکھوں کو نور دیا ہے. بابا ابھی ابھی مجھے آنکھیں ملی ہیں. چند قدم باپ دور تھا، دوڑتے دوڑتے کہتا ہے، بیٹا ہٹ، میں اندر جا کر اس کا شکریہ ادا کروں. جب اس نے کہا، بیٹا ہٹ، میں اندر جا کر اس کا شکریہ ادا کروں، بچی دونوں ہاتھ باندھ کے کہتی ہے، بابا تجھے مریم کی عزت کا واسطہ اندر نہیں آنا. کوئی چہرہ ایسا نہ ہو، کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو ماتم کے لیے نہ آئے، کوئی شخص ایسا نہ ہو جو زبان رکھتا اور اس کی ہائے نہ نکلے. میں 10 سیکنڈ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. بابا تجھے مریم کی عزت کا واسطہ ہے، بابا تو نے اندر نہیں آنا.
اس نے کہا بیٹا اس نے تجھے آنکھیں دی ہیں، میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ شام کی زمین میں زلزلہ آیا، بچی سامنے آ کے کہتی ہے بابا بابا تجھے جناب مریم کی عزت کا واسطہ ہے بابا تو نے اندر نہیں آنا، بابا اس کی وجہ یہ ہے جس کریم نے ابھی ابھی مجھے آنکھیں دی ہیں نا، اندر اسی کی بہنیں بغیر چادر کے بیٹھی ہیں، بابا اس کی بہن کے سر سے خون نہیں رکتا، بابا اس کا بیٹا آنکھوں سے خود خون روتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی بیٹیاں، اس عزاداری کو آپ لوگوں کی نسلوں میں منتقل فرمائیں۔ سامعین محترم، ماں باپ کے سامنے ہم ماتمی سنگتیں جو ہیں مادمداری کے لیے تیار ہو جائیں، تمام ماتمی سنگتیں سامنے آ جائیں۔ بسم اللہ آؤ سائیں۔ یا حسین 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 یا حسین